السلام علیکم دوستو، ویلکم کرتا ہوں آپ سب کا آج کی اس نیو ویڈیو میں۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایران اسرائیل کے جنگ کے حوالے سے مکمل اپڈیٹ دوں گا کہ اب تک کی جو صورتحال ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہو چکی ہیں، اسرائیل میں کتنا نقصان ہوا جانی مالی، اور ایران کا اب تک کتنا نقصان ہو چکا ہے۔ تمام چیزیں ریئل میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جس کو انٹرنیشنل میڈیا نے بھی کور کیا ہے۔ ساری چیزیں بیک ٹو بیک میں آپ کو بتاتا جاؤں گا۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ لائیو بلاگ ایران اسرائیل جنگ سے متعلق تازہ ترین خبریں اور رپورٹس۔ خلاصہ: اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایران کے دارالحکومت تہران کے اوپر فضائی کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ ایران اسرائیل کشیدگی چوتھے روز میں بھی داخل ہو گئی ہے اور گزشتہ چند گھنٹوں میں ایران اور اسرائیل کے ایک دوسرے پر مزید فضائی حملے کیے ایران کے پیر کی صبح کیے گئے میزائل حملوں میں اسرائیل میں متعدد مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ ان حملوں میں 8 افراد ہلاک ہوئے۔ جمعے سے جاری حملوں میں اب تک ایران میں کم از کم 224 شہری جبکہ اسرائیل میں کم از کم 24 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ دنیا اسرائیل حکومت کو اپنے 26 لاکھ غیر محفوظ شہریوں کی فلاح لاحق ایرانی حملوں کے بعد اسرائیلی انتظامیہ کو اپنے لاکھوں غیر محفوظ شہریوں کی فکر لاحق ہو گئی، جنہیں زیر زمین محفوظ ٹھکانوں سمیت دیگر حفاظتی ٹھکانوں تک رسائی نہیں ملی۔ اسرائیلی حکومت کی جانب سے تقریباً پورے ملک میں جنگ کی صورت میں حفاظتی ٹھکانے بنائے گئے، جنہیں ہنگامی حالات میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ایرانی حملوں کے بعد انکشاف ہوا ہے کہ کم سے کم 26 لاکھ اسرائیلی افراد محفوظ ٹھکانوں تک رسائی سے محروم رہے۔ اسرائیلی اخبار یروشلم رپورٹس نے ریاستی محتسب کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ کم سے کم 26 لاکھ اسرائیلی محفوظ ٹھکانوں تک رسائی سے محروم ہو رہے ہیں، جو ایرانی حملوں میں آسانی سے شکار ہو سکتے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ نقطۂ نظر امریکہ فوجیوں پر حملہ ہو یا بحری جہاز پر، امریکہ اسرائیل سے کبھی کوئی سوال نہیں کرتا۔ اسرائیل کو مشرق وسطیٰ میں امریکہ کی کبھی نہ ڈوبنے والی کشتی یعنی لازوال اتحادی سمجھا جاتا ہے، لیکن اب تک انتہائی خوفزدہ حد تک درست نشانے پر لگنے والے ایرانی میزائل اسرائیل کے مشہور آئرن ڈوم نظام کو چیر کر امریکہ کے مضبوط اتحادی کے دل پر برس رہے ہیں۔ ایران کے لیے خطرے کے طور پر شروع ہونے والی جنگ اب تک اسرائیل کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ جمعرات اور جمعے کے درمیان شب اسرائیلی حملوں میں اہم عسکری اہلکاروں نے جانی نقصانات کے باوجود ایران نے جس قدر سخت رد عمل ظاہر کیا، اس نے مغربی دنیا کو حیران اور پریشان کر دیا ہے۔ یہاں بہت کچھ خطرے میں ہے، بالخصوص امریکہ کی ساحق اور اثر و رسوخ داؤ پر لگا ہوا ہے۔ ایران کے تل ابیب اور مقبوض بیت المقدس پر میزائل حملے، 5 اسرائیلی زخمی۔ ایران نے اسرائیل کے دارالحکومت مقبوضہ بیت المقدس اور تل ابیب میں بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون سے تازہ حملے کیے ہیں، جن میں 5 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ دنیا جنوبی کوریا کی اپنے شہریوں کو فوری ایران چھوڑنے کی ہدایت۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی میں اضافے اور امریکی صدر کی جانب سے ہر کسی کو تہران چھوڑنے کے انتباہ کے بعد جنوبی کوریا نے اپنے شہریوں کو فوری ایران چھوڑنے کی ہدایت جاری کر دی۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق جنوبی کوریا کی وزارت خارجہ نے منگل کو ایران کے لیے سفری انتباہ میں توسیع کرتے ہوئے اپنے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ فوری طور پر ملک چھوڑ دیں۔ جنوبی کوریا کی وزارت خارجہ نے انتباہ میں کہا کہ وہ جنوبی کوریا کے تمام شہریوں کو ایران کے تمام علاقوں سے جلد از جلد نکلنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ پاکستان ترجمان PIA کے پائلٹ کے ایرانی میزائلوں کی ویڈیو بنانے پر وضاحت۔ یہ آپ تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ قومی ایئر لائن PIA کی ترجمان نے پائلٹ کے ایرانی میزائلوں کی ویڈیو بنانے پر وضاحت جاری کرتے ہوئے پائلٹ کی جانب سے ویڈیو بنانے کی تصدیق کر دی۔ ترجمان PIA کے مطابق ایئر لائن کی پرواز سعودی عرب کے صوبہ القصیم سے وطن واپس آ رہی تھی۔ اس دوران ایران نے بیلسٹک میزائلوں سے اسرائیل پر حملہ کیا تھا۔ دنیا ٹرمپ G7 اجلاس ادھورا چھوڑ کر واپس واشنگٹن روانہ۔ امریکی صدر G7 اجلاس ادھورا چھوڑ کر واشنگٹن روانہ ہو گئے، جبکہ ٹرمپ نے نیشنل سیکیورٹی کونسل کو سچویشن روم میں تیار رہنے کی ہدایت بھی کر دی تھی۔
غیر ملکی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق امریکی صدر نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے باعث G7 اجلاس مکمل ہونے سے قبل ہی واشنگٹن جانے کا فیصلہ کیا۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ مشرق وسطیٰ خصوصاً ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کی وجہ سے آج رات G7 سربراہی اجلاس سے ایک دن قبل روانہ ہو رہے ہیں۔ دنیا امریکہ نے ایران پر حملوں میں شمولیت کی رپورٹس مسترد کر دی۔ امریکی حکام نے ان خبروں کی تردید کی ہے کہ امریکہ ایران پر کسی بھی قسم کی فوجی کارروائی میں حصہ لے رہا ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل کی رپورٹس کے مطابق امریکی حکام نے ایران پر حملوں میں شمولیت کی رپورٹس مسترد کر دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ترجمان ایلیکس فائفر کا کہنا تھا کہ اسرائیل کی جانب سے ایران کے خلاف کارروائیوں میں امریکہ کی مشمولیت سے متعلق رپورٹ درست نہیں ہے۔ امریکہ نے ایران کو ایک پیشکش کی ہے، ان کے جواب کا انتظار رہے گا۔ فرانسی صدر ایمانوئل میکرون نے ایران اور اسرائیل میں شہری آبادی پر حملے ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ امریکہ نے جنگ بندی کی ایک پیشکش سامنے رکھی ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق کینیڈا میں ہونے والے G7 اجلاس کے دوران صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے میرون کا کہنا تھا کہ اگر امریکہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی میں کامیاب ہوتا تو یہ ایک بہت اچھی بات ہوتی۔ یاد رہے کہ یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا کہ مشرق وسطیٰ میں بگڑتی صورتحال کے باعث صدر ڈونلڈ ٹرمپ اجلاس سے جلد واپس جا رہے ہیں۔ حملے اپنے دفاع میں کیے اسرائیل کا ساتھ دینے والوں کو نتائج بھگتنا ہوں گے۔ ایران کا کہنا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر عامر سعید ایروانی نے کہا کہ ایران پر حملوں میں کسی تیسرے ملک کے اسرائیل کا ساتھ دینے کے سنگین نتائج ہوں گے، جبکہ امریکی ہتھیاروں، انٹیلیجنس اور سیاسی حمایت کے بغیر یہ حملے ممکن ہی نہیں ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے نام لکھے گئے خط میں ایرانی سفارتکار کا کہنا تھا کہ ایران نے اسرائیل پر حملے اپنے دفاع میں کیے۔ اسرائیل میں ایران نے فوجی اہداف کو اس سے جڑے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ایران پر حملوں میں کسی تیسرے ملک کی اسرائیل کا ساتھ دینے کی سنگین نتائج بھگتنے ہوں گے۔ ایران نے کبھی مذاکرات کا راستہ ترک نہیں کیا تھا۔ اس وقت توجہ جارحیت کا مقابلہ کرنے پر ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ ایران سفارتکاری کے لیے سنجیدہ ہے اور مذاکرات کا راستہ کبھی ترک نہیں کیا، لیکن اس وقت توجہ اسرائیلی جارحیت کا مقابلہ کرنے پر ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ نے فرانسی، برطانیہ اور جرمنی کے ہم منصبوں سے رابطہ کیا۔ ٹیلی فون گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی حملے سفارت کاری کے لیے دھچکا ہیں۔ عباس اراغچی نے کہا کہ تین یورپی ممالک کے وزرائے خارجہ سے سفارت کاری سے متعلق بات کی اور انہیں بتایا کہ ایران نے کبھی مذاکرات کا راستہ ترک نہیں کیا اور اس وقت جارحیت کا مقابلہ کرنے پر ہیں۔ ہم دشمن کو ایک لمحے کے لیے بھی امن میسر نہیں ہونے دیں گے۔ ایرانی پاسداران انقلاب IRGC کے ترجمان جنرل علی محمد نعینی نے کہا ہے کہ ہم دشمنی کو ایک لمحے کے لیے بھی امن اور سکون میسر نہیں ہونے دیں گے۔ مہر نیوز کے مطابق ترجمان ایرانی پاسداران انقلاب جنرل محمد علی نے ایران کی جانب سے اسرائیل پر تازہ جوابی کارروائیوں کے بعد دیے گئے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یہ کارروائیاں زبردست اور تباہ کن طاقت کے ساتھ کی گئی ہیں۔ جنرل علی محمد نعینی کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے آپریشن وعدہ صادق تحریک کے 9ویں لہر کا آغاز کر دیا گیا ہے، جو طلوع فجر تک جاری رہے گا۔ امریکی صدر کی شہریوں کو فوری طور پر تہران خالی کرنے کی وارننگ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شہریوں کو فوری طور پر تہران خالی کرنے کی وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ ایران جوہری معاہدہ نہ کر کے بیوقوفی کر رہا ہے۔ ہم ایران کے پاس کسی صورت ایٹمی ہتھیار نہیں دیکھنا چاہتے۔
کینیڈیا میں G7 اجلاس کے متعلق پر موقع پر برطانوی وزیر اعظم کیئر اسٹارمر کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ برطانیہ کے لوگ عظیم ہیں اور برطانیہ کے ساتھ شاندار تعلقات ہیں۔ ہم نے تجارتی معاہدہ کر لیا ہے۔ ایران اسرائیل تنازع سے متعلق پوچھے گئے سوال پر ان کا کہنا تھا کہ ہم ایران اور اسرائیل کشیدگی کم کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اور آپ سب جانتے ہیں کہ اسرائیل بہت اچھا کر رہا ہے۔ پاکستان سمیت 21 مسلم ممالک کی ایران پر حملوں کی شدید مذمت۔ ایران پر جاری اسرائیل جارحیت کے خلاف مسلم ممالک کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا جس میں پاکستان سمیت 21 ممالک نے ایران اور اسرائیل حملوں کو مسترد کر دیا۔ ڈان نیوز کے مطابق مشترکہ اعلامیہ کی توثیق پاکستان، عراق، سعودی عرب، قطر، کویت، مصر، اردن، الجیریا اور بحرین نے کی۔ مسلم ممالک نے ایران پر اسرائیل کے حالیہ حملوں کو یکسر مسترد کر دیا۔ مشترکہ اعلامیہ میں کہا گیا کہ 13 جون سے ایران پر اسرائیل کے حالیہ حملوں کو یکسر مسترد کرتے ہیں اور اسرائیل کے ایران کے خلاف جارحیت کو فوری طور پر روکنے کی اشد ضرورت ہے۔ پاکستانی پائلٹ نے اسرائیل پر فائر کیے گئے ایرانی میزائلوں کی ویڈیو ریکارڈ کر لی، جن کو آپ اس تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA کے مطابق یہ رپورٹس شائع کی گئی ہیں۔ تو یہ تھی ویڈیو، یہ تھی مکمل معلومات اب تک کی آنے والی۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو میری معلومات مفید لگی ہوئی، میری معلومات سے کچھ